اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم شرک فی الذات کے متعلق بات کریں گے کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر انسان اس کی حالت میں فوت ہو جائے تو پھر اس کی نجات ممکن نہیں ہے۔ اب یہ جو شرک ہے یعنی جو کفر ہے اس کی دو اقسام ہیں، پہلی شرک فی الذات اور دوسری شرک فی الصفات۔ تو اس ویڈیو میں ہم شرک فی الذات کے متعلق بات کریں گے۔ شرک فی الذات کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا۔ اس کی چار صورتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو واجب الوجود سمجھنا۔ واجب الوجود کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے موجود ہونے کو لازم سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ صرف واجب الوجود ہے اور باقی تمام اشیاء ممکن الوجود ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا موجود ہونا لازم ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود کسی کے سبب کے وجہ سے نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ بقیہ تمام اشیاء کے وجود کا سبب ہے۔ تو اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی چیز کو واجب الوجود سمجھے، اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا۔ دوسری قسم اس کی یہ ہے کہ غیر اللہ کو عبادت کے لائق سمجھنا، یعنی اللہ کے علاوہ چاند، سورج، آگ، پانی، کسی کی عبادت کرنا یا کسی بت کے آگے جھکنا، اس کی عبادت کرنا۔ جب آپ غیر اللہ کو عبادت کے لائق سمجھ لیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے شرک فی الذات کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک قرار دے دیا، کیونکہ صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرنا، یعنی اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے، مثلاً عیسائیوں کی ایک جماعت ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، تو ایسا عقیدہ یہ شرک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے۔ تو اللہ کے لیے اولاد ثابت کرنا یہ بھی شرک ہے۔ اور چوتھا، غیر اللہ کو قدیم سمجھنا، یعنی قدیم صرف اللہ کی ذات ہے، صرف اللہ ہی ایسا ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے، باقی تمام چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں، وہ بعد میں موجود ہوئی ہیں۔ اس لیے اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ مثال کے طور پہ اللہ اور یہ سورج اور چاند یا یہ آسمان و زمین یہ ہمیشہ سے ہیں، اس کے علاوہ تمام باقی چیزوں کی تخلیق ہوئی ہے، تو یہ غیر اللہ کو قدیم سمجھنا ہے، اللہ کے علاوہ دیگر اشیاء کو قدیم سمجھنا ہے، اور یہ بھی شرک فی الذات کی قسم ہے۔ قرآن کریم میں سورہ انعام میں آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یعنی بغیر کسی نمونے کے آسمانوں اور زمین کا پیدا فرمانے والا، اس کے لیے اولاد کہاں سے ہوگی حالانکہ اس کی کوئی زوجہ نہیں ہے اور وہ ہر شے کا خالق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عقلی دلیل بیان فرمائی کہ بغیر کسی نمونے کے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اور عام طور پر اولاد کا تصور تو تب ہوتا ہے کہ جب مرد و زن ہوتے ہیں، جب زوجہ کا تصور ہوتا ہے، تو جب اللہ کی کوئی زوجہ ہی نہیں تو اولاد کہاں سے ہوگی، اور اللہ تو ہر چیز کا خالق ہے۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ نے جب ہر چیز کو خلق کیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا تصور نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، یعنی یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کی من گھڑت باتیں ہیں، وہ اپنے سے پہلے کفر اختیار کرنے والوں کے قول کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ ان پر اللہ کی لعنت ہو، اور انہیں کیسے حق سے دور کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کی مختلف ہم نے اقسام سنی۔ Kachi Memon Islamic Center. Run towards way of Allah.